پاکستان پیپلز پارٹی ہے عوام کے حقوق کا دفاع کرتی رہے گی. پانی کے حقوق کا دفاع پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیا ہے, کرنا جانتی ہے اور کرتی رہے گی. بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا. ارے بھائی, کچھ مطلب کوئی ایک معمولی حادثہ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر تو بھی اس کی تحقیق کی جاتی ہے, تو بھی اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ SOPs ہوتے ہیں. اپنے مجرم اپنی صفوں میں ڈھونڈے. پاکستان پر الزام لگانے سے آپ کا سیکیورٹی لیپس نہیں چھپ سکتا. پاکستان تو ہمیشہ انگیجمنٹ کی بات کرتا ہے, پاکستان تو ہمیشہ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہے. ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں. دونوں ملکوں کی عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم انگیج کریں. ہوتی ہے یہ اتنی آسان ہوتی نا ایکسرسائز, تو پھر وہ جو ایک جنرل جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, جنرل مشرف, جو کالا باغ ڈیم بنانے کے کوشش میں رہے, بڑی کوشش کی, انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی کمیٹی بھی جوڑ دی. وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کمیٹی کی جو رپورٹ آئی اس نے بھی واضح کر دیا کہ جی واٹر کی کیا سچویشن ہے اور ہم اس طرح کا نہیں کوئی پروپوزل بنا سکتے. تو اس ڈکٹیٹر نے ڈنڈے کے زور پر بھی, حالانکہ اس وقت کچھ ایسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو ہمیشہ اس دور میں ان کے ایسے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آ جاتی ہیں. میری بھی ڈسٹرکٹ کے اندر, سانگڑ کے اندر بھی ایک ایسی جماعت تھی جس نے جنرل مشرف کے دور میں کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں نکالی اور اس کے لیے نعرے بلند کیے, اور آج وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پانی کی دفاع کریں گے. آپ نے تو اس وقت سودا کر لیا تھا پانی کا ایک جنرل کے کہنے پر, اور آپ نکل آئے تھے احتجاج کرنے ریلی کے صورت میں کہ ڈیم بناؤ, خدا نہ خواستہ کالا باغ. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے منہ توڑ جواب دیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ جو صوبوں کو قبول نہیں ہے, جس سے کہ خاص طور پہ لوئر ریپیرینز جو ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں, ان کا پانی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے, بلکہ خطرہ جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے, تو اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانے دے گی پاکستان پیپلز پارٹی. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے عوام کے حقوق کا دفاع کرتی رہے گی. اور دوسری بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پانی کا ایکارڈ 1991 کا اس پر امپلیمنٹیشن ہو, اور اسی کے تحت ارسا کا قیام عمل میں آیا تھا. اسی لیے ارسا جو ہے وہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, اور ارسا کو اپنا کام کرنا چاہیے, نہ کہ ارسا اس طرح کے غلط سرٹیفکیٹس ایشو کرتی پھرے. اب یہ معاملہ CCI میں ٹیکنیکلی جانا ضروری تھا, ورنہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا تھا. ان کی ایک زبان تھی, ایک کمٹمنٹ تھی, وہ کمٹمنٹ انہوں نے بند کمرے میں نہیں کی تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے کی تھی. آپ لوگوں نے وہ نشر کی تھی, لیکن باوجود اس کے جو ٹیکنیکل بات تھی وہ CCI میں لانی ضروری تھی. 2 مئی کو میٹنگ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا بلائیں گے, لیکن سندھ گورنمنٹ کے اصرار پہ انہوں نے کل میٹنگ بلائی. بلاول صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد میٹنگ بلائی جائے, لہٰذا وہ میٹنگ کل ہو گئی اور اس کے فیصلے سامنے آئے. اور اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری اس جدوجہد کو کامیاب کیا, اور ہم آج سرخ رو ہیں. ہم کہتے تھے کہ یہ مسئلہ بغیر جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگائے بھی حل ہو سکتا ہے. انگیج کریں گے حکومت کے ساتھ, ہم کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ انگیج, مگر احتجاج کریں, کسی چیز کو آگ لگائے بغیر کریں. بالکل بیٹھیں, جا کے کسی گراؤنڈ میں جا کے بیٹھیں, ایسی جگہ بیٹھیں جب ٹریفک بلاک نہ ہو, کیونکہ وہ معصوم لوگ جو ٹریفک میں پھنس رہے ہیں, وہ ایمبولینس جو ٹریفک میں پھنس رہی ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو بھائی یہ نہروں کا پروپوزل نہیں بنایا نا, اس نے تو یہ کانسیپٹ تیار نہیں کیا نا, اس نے تو ارسا سے یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا نا, اس نے تو انٹرم ٹائم پہ ایکنک سے یہ اپروول نہیں لیا نا. تو اس شخص کا کیا قصور ہے جس کو اتنی تکلیف اور اذیت برداشت کرنی پڑی؟ پانی کے حقوق کا دفاع پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیا ہے, کرنا جانتی ہے اور کرتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جو اب سچویشن بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے وہ بھی بہت, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بھارت نے عجلت میں پاکستان پر جو غلط الزام لگایا اس کی تو ہم نے مذمت کی ہے. حالانکہ جو بھارت کے اندر حادثہ پیش آیا دہشت گردی کا, اس کی پاکستان نے تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر
پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی. یقیناً وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ انسیڈنٹ تھا، واقعہ تھا دہشت گردی کا، جس کی ہم سب نے مذمت کی، ہماری جماعت نے مذمت کی. لیکن کچھ منٹ گزرے اور ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا. ارے بھائی، کچھ مطلب کوئی ایک معمولی حادثہ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر تو بھی اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو بھی اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ SOPs ہوتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا اس میں جو ہے وہ معلومات حاصل کی یا ہماری انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. کوئی انویسٹیگیشن نہیں، بس بیٹھے بیٹھے آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا. آپ نے اپنے سیکیورٹی لیبس پر بات نہیں کی. آپ کے پاس 7 سے 8 لاکھ فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات ہے. یہ فوج آپ نے کس مقصد سے تعینات کی ہے؟ کیا یہ فوج آپ نے مقبوضہ کشمیر کی عوام پر ظلم ڈھانے کے لیے صرف تعینات کی ہے، یا وہاں پر سیکیورٹی کا حصار کے لیے بھی آپ نے تعینات کی ہے؟ مطلب ایک کارروائی ہو جاتی ہے اور وہ کارروائی چل رہی ہے، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک وہ کارروائی چلتی رہی اور وہاں کوئی سیکیورٹی کے اہلکار نظر نہیں آئے. آپ اپنی صفوں میں ڈھونڈیں، اپنے مجرم اپنی صفوں میں ڈھونڈیں. پاکستان پر الزام لگانے سے آپ کا سیکیورٹی لیبس نہیں چھپ سکتا. پاکستان تو ہمیشہ انگیجمنٹ کی بات کرتا ہے، پاکستان تو ہمیشہ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہے. ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں. دونوں ملکوں کی عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم انگیج کریں، کیونکہ دونوں ممالک کی عوام کی مسائل ہیں. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تانے اور توپوں کا رخ جو ہے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں؟ یہ تو اس صدی میں، اس دور میں یہ بہت ہی عجیب بات لگتی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ جی آپ انگیجمنٹ کی طرف جائیں، آپ ڈپلومیسی کو استعمال کریں. اور بلاول صاحب تو جب وزیر خارجہ تھے پاکستان کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ گوا خود چلے گئے تھے، جبکہ ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہل کرنے سے شاید معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک گڈ ول جیسچر تھا جس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا مزید بہتری میں. لیکن بھارت کی طرف سے جو اپروچ ہے وہ افسوسناک ہے. بھارت بار بار انگیجمنٹ کو ٹھکراتا ہے اور وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے اور وہ موقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پر الزام لگا کر ہم اپنا مقصد پورا کریں. چند منٹوں میں آپ نے ایک سوورن ملک کے اوپر، ایک نیوکلیئر پاور کے اوپر، ہم ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہی دن تھا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انتھک محنت کی اور ہمیں ہماری جو ہے ایٹمی دفاع دی. یہ ایٹمی دفاع ہے جو ہمیں ایک مضبوط ملک بناتی ہے. یہ کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کو دھمکی دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، پر ہماری ایک سینس آف سیکیورٹی ہے. یہ ہماری دفاع ہے، ہماری سیکیورٹی ہے. تو ایسے ہی اٹھ کر بھارت ہم پہ جو ہے وہ توپوں کا رخ کر لیتا ہے اور ہمیں دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے لیے بلاول صاحب نے یقیناً ایسا بھی انہیں جواب دیا جو کہ ان کی جارحیت کے نتیجے میں تھا. لیکن اگر بیٹھ کر بات کی جائے تو یہ مناسب عمل ہے. اور میں ان کے تمام جو اعلانات ہیں وہ تو بالکل عجیب قسم کے کیے، لیکن جو بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک اور قابل مذمت ان کا اعلان تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن تھا. مطلب انڈس واٹر ٹریٹی دو فریقین کے درمیان ایک گارنٹور کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر یہ معاہدہ ہوا ہے. آپ کیسے اس معاہدے کو سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے آپ اسے سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ان کی سوچ دیکھیں، ان کی سائیکی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی سوچ سے یہ بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج میں جس طریقے سے ان کے لوگ مختلف جو چند ٹولے جو مودی سرکار کے چمچے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، وہ مودی کی اس ایکسٹریمزم کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جی پانی بند ہو جائے گا پاکستانیوں کا. بھائی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بین الاقوامی اگریمنٹ ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہے. یہ اس طریقے سے آپ کی خواہش پہ بند نہیں ہو سکتا، آپ کی خواہش پہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑنا جانتا ہے. ہر سطح پر پاکستان اپنا مقدمہ لڑے گا. اس ظالمانہ اعلان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بربریت کا مظاہرہ ہے، یہ ایکسٹریمزم کا مظاہرہ ہے. اور مودی سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ
इस दुनिया में एक्सट्रीमिज्म की अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक्सट्रीमिज्म जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। इतने हादसे होते हैं भारत के अंदर, और वो सिक्योरिटी लैब्स, जब जब भारत के अंदर इस तरह का सिक्योरिटी लैब्स होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे होता है। लेकिन ये ऐलानात इस नौयत के हमने पहली दफा देखे हैं। यूं लगता है कि जैसे वो ऐलान रख के बैठे थे अपने आगे कि जैसे ही, इसीलिए हम कह रहे हैं ना जी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप साबित करें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। और पाकिस्तान हुकूमत की ये बहुत ही एक अच्छी पेशकश है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, थर्ड पार्टी से कराएं, न्यूट्रल थर्ड पार्टी से कराएं, और हम हाजिर हैं क्योंकि हम बेकसूर हैं। हम बेकसूर हैं। इस वाक़े से, इस दहशतगर्दी के वाक़े से कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो खुद शिकार है दहशतगर्दी का। 90,000 कीमती जानें कुर्बान हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी के खात्मे की जंग लड़ते हुए। हमारे सिविलियंस, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शहीद, हमारे पुलिस के एहलकार, हमारे दीगर एजेंसीज के एहलकार शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है भारत की तरफ से। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि बगैर तहकीक के, बगैर शवाहिद के, सबूत के पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है और अपनी सिक्योरिटी लैब्स को छुपाने के लिए, और बिलावल साहब ने जैसे कहा कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भारत पाकिस्तान का नाम ले रहा है। भारत को ये पता नहीं है कि वो इस वक्त कितना एक्सपोज खुद होने जा रहा है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है, जिस तरह की वो भड़कियां मार रहा है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, वो काबिल अफसोस हैं। मालूम यूं होता है कि वहां किसी ने ना कुछ सोचता है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है। वहां सिर्फ एक फोबिया है पाकिस्तान का, एक ऑब्सेशन है पाकिस्तान की, और वो बस बैठे हैं कि जब जब वो ख्वाब देखते हैं बुरा तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और उन्हें छींक आ जाती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। भाई आप पाकिस्तान की ऑब्सेशन से बाहर निकलें और आप देखें आपका क्या सिक्योरिटी लैब्स है। क्यों आप इल्जाम पाकिस्तान को दे रहे हैं जबकि जिस इलाके में यह हुआ है उसका फासला पाकिस्तान की सरहद से कितना है? ये तो हम सब जानते हैं, 200-300 किलोमीटर का फासला है। मतलब यूं ही, मतलब जो दिल में आया कह दिया आपने। भाई कुछ सोच समझ के बात करें। आप भी एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान ये जेब नहीं देते। और फिर मैं सराहूंगी अपने मीडिया को। हमारे मीडिया ने बहुत, मैं समझती हूं कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। लेकिन जो भारत का मीडिया है, जो इस वक्त लग रहा है कि मोदी सरकार खरीद चुकी है, ये सारे उनके पेड लोग, और ये पेड लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर चीखम पुकार कर रहे हैं, जो बस मतलब उनका बस चले कि वो टेलीविजन से निकल के पाकिस्तानियों को आके जो है वो उन पे हमला करना शुरू हो जाए। मतलब इस तरह का एक वो माहौल बना रहे हैं। वो नफरत फैला रहे हैं। जो भारतीय मीडिया में एंकर्स बैठे हैं वो नफरतें फैला रहे हैं। वो तरह तरह की बातें करके अवाम को, उनकी जो अवाम है उसमें बेचैनी पैदा कर रहे हैं। मुझे तो रहम उस अवाम पे आता है जिनको ये टीवी चैनल्स खोलकर रोज इस जहर को देखना पड़ता है, रोज इस तरह के प्रोपेगेंडा को झेलना पड़ता है, क्योंकि भारत में तमाम लोग मोदी सरकार के सपोर्टर नहीं है। वो समझते हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्हें तकलीफ है अपने जो भारतीय बाशिंदे हैं उनकी जानें गई हैं उस पर, लेकिन ये जिस तरह की इल्जाम तराशी हो रही है इससे अटेंशन डाइवर्ट कर रही है इस वक्त की मोदी सरकार। और साथ ही साथ मैं मजम्मत करूंगी इस बात की भी कि जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं, 16 के करीब जो चैनल्स भारत में देखे जा रहे थे उन्हें बंद कर दिया है। मतलब जबाबंदी तो वो कर ही रहे हैं अपने अंदर लोग। आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन है, ना सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जहां तो शदीद बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बल्कि और इलाकों में भी वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही है मुतवातर। तो ये छुपा तो नहीं सकते। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाकर अपने किए गए जो मजालिम, अपने ढाए गए जो मजालिम हैं मोदी सरकार के, वो छुपाए तो नहीं जा सकते। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ हसास मामलात हैं चंद इलाकों में, वहां हमें भी पता है कि भारत की क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम फिर भी मोहतात रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि किन फोरम्स में ये बात की जा सकती है। हम अपने मीडिया को जहर उगलने की बात नहीं करते। हम अपने मीडिया के एंकर्स से ये उम्मीद भी नहीं करते कि वो जहर उगलें। लेकिन अगर पाकिस्तान पर गलत तनकीद होगी, गलत इल्जाम लगाया जाएगा, तो हम मुहज़्ज़ब तरीके से एकेडमिकली आपका जवाब जरूर देंगे। तो भाई आप
भारत के लिए ये मेरा आपके तवज्जुह से ये मैसेज होगा कि आप इस तरह की गीदड़ भप्पियों से परहेज करें और मैच्योर सॉवरेन मुल्क की तरह बिहेव करें। पाकिस्तान डायलॉग के लिए तैयार है। पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर थर्ड पार्टी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। आप कराइए इन्वेस्टिगेशन, लाइए शवाहिद, फिर बात कीजिए। लेकिन उससे पहले ही जो आपने ये बौखलाहट दिखाई है, उजलत में आपने जो ऐलानात किए हैं, वो आपकी बौखलाहट का सबूत है।